الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا پورا مہینہ عطا فرمایا تھا. جو اللہ نے مکمل فرما کر نماز عید کا مبارک موقع بھی عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی عبادتوں پر بندوں کو خوشخبری سنائی: میں نے تم سب کی مغفرت فرمائی. مشہور حدیث ہے، جب عید الفطر کا مبارک دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبح کے وقت دنیا بھر کے گلیوں میں، راستوں میں فرشتوں کو اتار دیتے ہیں. جو فرشتے کے اعلان فرماتے ہیں: اے مومنوں، آؤ تم سب اس مغفرت کرنے والے پروردگار کی طرف جو تم پر بہت مہربان ہے، عطا کرنے والا ہے. اب جب سارے بندے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ پہنچتے ہیں تو اللہ کو بندوں کا یہ جمع ہونا، ان کی تکبیروں کا کہنا اتنا پسند آتا ہے کہ فرشتوں سے اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں: بتاؤ اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جس نے پوری مزدوری کر دی؟ تو فرشتے فرماتے ہیں: اے اللہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو پورا اجر دے دیا جائے. جیسے ہی بندے نماز عید ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر قسم کھا کر فرماتے ہیں: میری عزت کی قسم و جلالی، میری جلالت کی قسم، میرے اونچے مرتبے کی قسم، آج میں نے اپنے بندوں کی
مغفرت فرمانا۔ کتنا بڑا پروانہ اللہ نے ہمیں عید الفطر کی صبح میں عطا فرمایا۔ جب بندہ تھوڑا اللہ کو رمضان میں راضی کرنے کی کوشش کیا، ہماری عبادتیں اس قابل نہیں تھی کہ ہماری مغفرت کر دی جائے، ہمارے روزے اس قابل نہیں تھے کہ عید الفطر کے دن ہماری مغفرت کر دی جائے، ہماری تلاوت ایسی نہیں تھی کہ مغفرت کر دی جائے، ہمارے صدقات میں کوتاہی، ہمارے زکوٰۃ میں کوتاہی، نمازوں میں کوتاہی، یہاں تک کہ عید الفطر کے مصنون اعمال میں بھی ہم کوتاہی کر کے عیدگاہ پہنچے، پر بھی اللہ نے ہمیں اتنا بڑا مژدہ اور خوشخبری سنایا کہ یاد رکھو فرشتوں، میں نے اپنے بندوں کی مغفرت کر دی، اور کہا کہ تم خوشی خوشی اپنے گھر چلو۔ اور جیسے ہی ہم نے نماز عید ادا کیا، اس پاک پروردگار کی مہربانیوں کو بھول گئے، اس کی رحمتوں کو، عطایا کو بھول گئے۔ وہ تو مغفرت کا پروانہ دے کر بھیجا، لیکن ہم لوگ اس پروانے کی قدر نہیں کی، اور عید الفطر ہی کے دن سے ہمارے اعمال ایسے شروع ہو گئے کہ اللہ کو ناراض کرنے لگے۔ بہت سے احباب عید الفطر ہی کے دن ظہر کو چھوڑ دیا، عید کی نماز ادا کرنے کے تھکان، لوگوں سے گلے ملنے کی تھکان میں عید الفطر کی ظہر ہی کو چھوڑ دیا۔ بعض لوگ کھا پی کر عید کے دن اتنا سوئے، نہ ان کو عصر کی پرواہ رہی نہ مغرب کی پرواہ رہی، اور پھر صبح اٹھ کر بڑے فخر کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں اتنا سویا نماز کے بعد فجر کچھ اٹھا سا۔ ہماری بے شرمی کی انتہا ہو گئی، جبکہ ایک نماز چھوڑنے پر اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں، اور وہ بھی وہ دن جس میں ہماری مغفرت کا پروانہ ہمیں دیا گیا۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں جس کا رمضان اچھا گزرا ہوگا اس کا سال اچھا گزرے گا۔ اب کوئی کسی پر فتوے لگانے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے رمضان کا محاسبہ کریں۔ ہمارے لیے تو رمضان آیا تھا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے۔ وہ اللہ کے خوش نصیب بندے تھے جنہوں نے اس کا حق ادا کیا، اس کی قدر کی، اس میں عبادت کی، اس میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے۔ ہم عید کا کپڑا پہن کر یہ سمجھے کہ ہم نے عید ادا کر دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ رمضان ہماری تربیت کے لیے دی۔ جیسے تم نے رمضان میں اہتمام کیا نمازوں کا،
سال بھر تمہیں نماز کا اہتمام آسان ہو جائے گا۔ جیسے رمضان میں تم نے قرآن کی تلاوت کی، سال بھر یہ عادت برقرار رہے۔ کسی امت کو ایک مہینے کے روزے نہیں دیے گئے، صرف اس امت کو دیا گیا۔ ایک مہینہ اللہ نے مشق کرایا، روزوں کی مشق کرایا، تلاوت کی مشق کرایا، نمازوں کا عادی بنایا، فرائض کے علاوہ تراویح کا عادی بنایا، تاکہ یہ امت رمضان کے بعد فرائض کا تو اہتمام کرے۔ لیکن ہم نے دیکھا جیسے ہی عید ختم ہوئی، عید کی نماز پڑھی گئی، جو مسجدیں آباد تھی وہ مسجدیں ویران نظر آ رہی۔ نماز فجر میں جوتوں کے چہوڑنے کی جگہ لوگ نماز ادا کرتے تھے، لیکن آج مسجدیں ویران، 2 صف 2.5 صف نماز فجر کے لوگ، اس میں تو آدھی صف پوری صف تو مسبوق کے ہوتی ہے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ایک مکمل صف بھی نہیں ہوتے، مؤذن اقامت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادتیں پسند نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، اہتمام کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ کہ وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وَإِن قَلَّ، اگرچہ کہ وہ عمل چھوٹا ہو لیکن اس چھوٹے عمل پر اللہ کو پابندی پسند ہے۔ یہ نہیں جب چاہا نماز پڑھا، جب چاہے چھوڑ دیا، جب چاہے روزہ رکھے، جب چاہے چھوڑ دیے۔ نمازوں پر مداومت ہونا چاہیے، پابندی کرنا چاہیے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسجدیں دعائیں بھی دیتی ہیں، بددعا بھی دیتی ہیں۔ دعائیں کس کے لیے دیتی ہیں؟ جو ہمیشہ مسجد کو آباد رکھتا ہے نمازوں کے ذریعے سے۔ اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے نماز پڑھنے والا، اگر وہ نماز کا اہتمام کرنے والا انتقال کر جاتا ہے، تو فرماتے مسجد اسے تلاش کرتی ہے، کہاں ہے وہ بندہ جو پابندی کے ساتھ آتا تھا؟ نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے اولاد اتنی فکر نہیں کرے گی، ہمیں اتنا تلاش نہیں کرے گی جتنا کہ اللہ کا گھر نمازیوں کو تلاش کرتا ہے۔ پھر کیا کہتی ہے مسجد؟ اے اللہ اگر وہ بندہ بیمار ہے تو اسے صحت عطا فرما۔ آج اولادیں دعا نہیں کرتے، گھر والے دعا نہیں کرتے، گھر والے چنگا جاتے ہیں، لیکن اللہ کا گھر اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے جو یہاں اہتمام سے نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ اگر وہ بیمار ہے اے اللہ اسے صحت عطا فرما۔ اے اللہ اگر وہ انتقال کر چکا ہے اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ مسجد دعا دیتی ہے، اسی طرح مسجد بددعا بھی دیتی ہے۔ اے اللہ جس طرح اس نے مجھے ویران رکھا ہے
گھر کو ویران کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو جان بوجھ کر بغیر عذر کے جماعت کی نماز چھوڑ کر گھروں میں سوتے ہیں۔ اب لوگ بولتے ہیں گھر میں سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، اولاد نافرمان ہے، بیوی زبان دراز ہے، بھائی بہنوں میں اختلاف ہے، یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، آپ کے سینے کا وہ درد ہے جو ہمارے گھروں میں جاگتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ باوجود آپ رحمت للعالمین ہونے کے، دشمنوں پر مہربان ہونے کے، آپ نے کیا فرمایا؟ میرا جی چاہتا ہے کہ ان گھروں کو آگ لگا دوں جو باوجود طاقت رکھنے کے نمازوں کو حاضر نہیں ہوتے۔ اب ہمیں اللہ سے کوئی شکایت نہیں کرنی، اپنے آپ پر شکایت کرو، اپنے آپ پر ملامت کرو، اپنے آپ کو تانے دو۔ اللہ کا گھر آج ویران ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز فرض کو چھوڑ کر کہیں گے۔ آج مسلمان نماز کی آواز کو سنتا ہے، امام کی قرات کو سنتا ہے، مسجد کے اوپر سے گزرتا ہے۔ بھلا بتاؤ ہم مسلمان بھی ہیں یا مسلمان کہلانے کے لائق بھی ہیں؟ رمضان گیا ہے، ہمارا ایمان تو نہیں گیا۔ اپنا ایمان کا محاسبہ۔ رمضان آیا ہی ہماری تربیت کے لیے، ہمیں تقوی کی لائن پر لانے کے لیے اللہ نے عید کے دن اتنی بڑی سند عطا کی، مغفرت کی۔ اسی دن کے ظہر سے دیکھا گیا مسجدیں ویران ہو۔ جب تک ہم نے اللہ کے گھر کو آباد رکھا، ہمارے گھر میں خوشیاں تھیں، برکتیں تھیں، محبتیں تھیں۔ یاد رکھو جو آدمی جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اسے اتنا دل کا سکون عطا فرماتا ہے۔ دل کا سکون مال و دولت سے نہیں، اونچی اونچی عمارتوں سے نہیں، نرم نرم بستروں سے نہیں، بلکہ دل کا سکون اللہ نے قرآن میں فرمایا میری یاد سے ہے۔ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بادشاہ ہیں، لیکن انہیں محل میں سکون نہیں ملا، بادشاہت میں سکون نہیں ملا، بہترین کھانے پینے میں سکون نہیں ملا۔ انہوں نے سکون کی تلاش میں ساروں کو چھوڑا، اگر کسی چیز کو پکڑا تو اللہ کی ذات کو، اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو پکڑا۔ پھر دیکھا کہ دنیا میں انہوں نے کیسے پرسکون زندگی گزاری۔ تو رمضان گیا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جو فرض روزے ہمارے رہ گئے ہیں ان کی قضا کرنا ہے، وہ معاف نہیں ہے۔ عام طور پر عورتوں کے اوپر کچھ ایام آتے ہیں جن میں ان میں روزہ نہیں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی قضا کے لیے اللہ نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کرنا۔ 4 روزے چھوٹے ہیں تو 4 روزے قضا کر لیں، 7 میں قضا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے شوال میں قضا کرنا، کیونکہ ایک روزے کی عادت ہوتی ہے۔
اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ راوی فرمایا جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا اسے اللہ اتنا ثواب عطا فرمائیں گے گویا کہ اس نے سال بھر روزہ 6 روزے رمضان کے علاوہ شوال کے مہینے کے اندر 20 پر 9 دن کے اندر رکھ لے گا اسے یہ سعادت ملے گی اس کے رمضان کا ایک نہیں سال کے 12 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا موقع جسے اللہ نے طاقت دی ہے وہ ان روزوں کا اہتمام کر لے لیکن یہ روزے فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے نفل ہے اگر رکھے گا تو بہت بڑے اجر کو ثواب کو پائے گا کوشش کرے ہمت کرے جب تک صحت شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیا لیکن یہ 6 روزے کا ثواب فضیلت اسی وقت ملے گی جب وہ رمضان کے 30 روزوں کو مکمل کرے ایسا نہیں کہ رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیا صرف شوال کے 6 روزے کو رکھے گا وہ یہ فضیلت نہیں پائے اسے چاہیے شوال میں رکھیں بعض لوگ کیا سمجھ جاتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ رکھنا ضروری ہے فرض نہیں ہے واجب نہیں رکھے گا تو ثواب پائے گا نہیں رکھے گا تو گنہگار بھی نہیں ہوگا نہیں رکھے گا تو گنہگار بھی نہیں ہوگا لیکن اللہ نے موقع دیا ہے صحت دی ہے طاقت دی ہے تو ایک مرتبہ اس سنت پر عمل بھی کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل بھی کر دو کہ ایک مرتبہ تو زندگی میں ہم شوال کے 6 روزہ رکھنے کی فضیلت بھی حاصل کریں اسی لیے آدمیوں کے درمیان مغالطہ نہ ہو یعنی اور لوگوں کو یہ شک نہ پڑے کہ رمضان کے روزوں کی طرح شوال کے 6 روزے لوگ فرض نہ سمجھ بیٹھے اسی لیے اللہ نے 20 پہ شوال یا کم شوال کو روزہ حرام فرمایا تاکہ رمضان کے روزے الگ نظر آئے شوال کے روزے الگ نظر آئے اس لیے شوال کے دن اللہ نے فرمایا آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے گناہ ہے ناجائز ہے تاکہ امت کو مغالطہ نہ ہو کہ شوال کے روزے بھی رمضان کے روزے سے جڑے ہوئے ہیں گویا 36 روزے امت نہ سمجھ بیٹھے اس لیے اللہ نے کیا کیا شوال کے ایک شوال کو روزہ حرام کر دیا تو بہرحال رمضان گیا ہماری نمازیں نہ جائیں رمضان گیا ہماری روزوں کی عادت نہ چھوٹے ہفتے میں 2 دن مہینے میں 3 دن جتنا ہو سکے روزہ رکھنے کی عادت کرو اللہ کو روزہ پسندیدہ عبادت ہے روزہ رکھنے کا اہتمام کرو پیر جمعرات یا مہینے کے 3 دن اس طرح ان دنوں میں تم اپنے روزوں کی قضا کی نیت کر لیں گے تو نفل کا ثواب خود بخود مل جائے گا نفل کا ثواب خود بخود مل جائے گا جتنے روزے ہمارے قضا ہیں بعض لوگ صحت مند ہونے کے باوجود روزے کا فدیہ دیتے ہیں صحت مند آدمی روزے کا فدیہ نہیں دے سکتا اسے روزہ رکھنا روزے کی قضا کرنا ضروری ہے فدیہ وہ دے گا جسے روزہ رکھنے کی طاقت ہے اچھی طرح نوٹ کر لیں بعض نوجوان رمضان میں صحت مند تھے روزہ نہیں رکھے حضرت روزے کا فدیہ دے دیا نہیں روزے کا فدیہ نہیں ہے روزے کا فدیہ معذور کے لیے ہے مریض کے لیے ہے وہ بھی ایسا معذور ایسا مریض جسے آئندہ صحت کی ہمت نہ ہو نوجوان جس نے روزہ چھوڑا ہے اسے موقع ہے وہ روزہ رکھے اللہ عز و جل ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو موت تک ثابت قدم رکھے وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین